ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہماری ذات اور ہماری دنیا کائنات پہلے نہیں تھی اور بعد میں نہیں رہی۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کا وجود یعنی اس کی ہستی ہے اور وہ اکیلی ہے، وہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے ہماری ذات کو بھی بنایا اور بسایا اور چلایا ہے۔ اسی نے تمام کائنات کے نظام کو، یہ نظام شمسی، یہ سورج کا جو نظام ہے، اس کے پاس میں آس پاس میں کئی سیارے اور ستارے، کئی زمینیں اور کئی اس طرح چاند گھوم رہے ہیں، یہ پورا نظام شمسی۔ اسی طرح یہ آسمان، بلکہ 7 آسمانوں کا نظام، عرش اور فرش کا نظام، یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے، اسی نے بسایا ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی تھوڑا بہت بھی حصے دار نہیں۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ خلق یعنی کسی چیز کو مکمل وجود بخشنا، یہ اللہ کا کام ہے، اور کسب یعنی محنت کرنا، یہ انسانوں اور جنات کو اور اللہ نے مخلوقات کو دیا ہے۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، ہمیں کچھ اختیارات دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تجھے محنت کرنے والا بنایا گیا ہے، اور تو محنت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف ملاقات کرنے والا ہے۔ یعنی ہمیں محنت کے لیے مکلف بنایا ہے۔ ایک پیر ہمیں اٹھانے کا اختیار دیا ہے، دوسرا پیر اٹھانے کا اختیار نہیں۔ ایک طرف ہمیں چلنے کا اختیار دیا ہے، ہاتھ پیر چلانے اور محنت کا اختیار دیا ہے، دوسری طرف ہمیں ہاتھ پیر چلانے کا اختیار نہیں دیا۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہماری اپنی مرضی ہوتی تو ہم اڑان کر لیتے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا سے چلے جائیں۔ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ یقیناً ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں، اور اختیار ہی پر اللہ نے اختبار یعنی امتحان لیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کسی بھی نفس، کسی بھی جان کو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، مکلف نہیں بنایا ہے، مگر اس کی گنجائش اور اس کی طاقت کے مطابق۔ جتنی ہمیں گنجائش ملی ہے اتنا ہی ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دین اور ایمان کی باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں ہماری لاچاری اور مجبوری شروع ہو جائے، وہ اللہ کے احکام میں بھی تخفیف یعنی ہلکا بنا جاتا ہے۔ آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیماری، عذر، مجبوری، تو سوتے سوتے بھی پڑھے۔ جب تک ہوش اور حواس ہے نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ بہرحال احکام اور احکام، شریعت کے احکام کی بعد میں، اصل ایمان کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور دوسرا بنیادی ہمارا عقیدہ موت اور آخرت، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کے بدلے میں بہترین جنت یعنی باغات تیار کر رکھے ہیں، اور ایمان اور اعمال کے بگڑنے پر اور اخلاق اور عادتوں کے بگڑنے پر اللہ نے بھڑکتی ہوئی دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ وعدے اور وعیدیں تمام آسمانی کتابوں میں اور تمام نبیوں اور رسولوں نے بیان فرمائے ہیں، اور تمام آسمانی کتابوں کی سردار یعنی قرآن پاک میں بھی ایک تہائی حصہ مکمل اللہ کے وعدوں اور وعیدوں سے بھرا ہوا، یعنی ایمان اور اعمال کا بیان ہو کر، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا بیان ہو کر، اس پر اللہ تعالیٰ جو وعدے، جو بشارتیں اور بدائیاں دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار یہ بدائی دی ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اور ان نیک بندوں کے لیے ہم نے جنات یعنی باغات کو تیار کر رکھا ہے، جن کے حویلیوں کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔
یہ دنیا میں جو نعمتیں ہمیں پھل فروٹ مل رہے ہیں اور جو نعمتیں آسائشیں مل رہی ہیں، یہ ہلکی سی نقل ہے، تھوڑی بہت نقل ہے کہ یہاں سیب ہے، یہاں کیلے بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہے۔ اصل جو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھل فروٹ بنائے ہیں وہ جنت میں بنائے۔ ایک دنیا یعنی آخرت کی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ جو محنت اور امتحان کی جو دنیا ہے یہ صرف 4 دن کے لیے۔ یہاں کی ناپائیداری میں اللہ نے نمونہ بتایا کہ یہاں پھل فروٹ بھی ہے، ملتے ہیں کچھ چیزیں، بیوی بچے بھی ہیں، اور انسان کی جنسی تعلق بھی ہے، باقاعدہ نکاح کا رشتہ بھی ہے، لیکن جو جنت کی نکاحیں ہوگی، جو بیوی بچے وہاں ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں امتحان میں اللہ نے حلال بھی رکھا ہے، حرام چیز بھی رکھی ہے، اچھے راستے بھی اللہ نے دنیا میں کھلے رکھے ہیں، برے راستے بھی کھلے رکھے ہیں۔ ہر انسان کی طرف بھلائی اور برائی کی صفت اور صلاحیت اور طاقت رکھی ہے، لیکن جنت جو ہے وہ حضیرت القدس، اللہ کا پاکیزہ مقام۔ جنت کیا ہے؟ حضیرت القدس، صرف اور صرف اللہ کا پاکیزہ مقام ہے، اس میں پاکیزگی ہے، کوئی حرام چیز نہیں، کوئی گندی چیز نہیں، بلکہ تھوک ہمارے منہ کا اتنی ہلکی گندی چیز بھی نہیں ہوتی۔ ہماری ناک سے نکلنے والے رینٹ یعنی سیڈا، اس کا بھی وہاں نمونہ نہیں ہوتا۔ دہی پیشاب اور پاخانہ، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ انسان جو بھی نعمتیں کھائے گا، ڈکار آئے گی، خوشبو پھیل جائے گی، ختم، ساری چیزیں ہضم۔ اتنی عظیم الشان اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس کو علماء فرماتے ہیں حضیرت القدس، اللہ کا پاکیزہ مقام۔ وہاں روحانیت اور وہاں جو ہے نورانیت اعلیٰ تمام اونچے درجے پہ ہو۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں کس طرح مرکب فرمایا؟ ہر انسان جو ہے 4 عناصر اربع، آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے بنا ہے۔ اور روح ماں کے پیٹ میں کب آئی ہے؟ 4 مہینے کے بعد عالم ارواح سے، روحوں کی دنیا سے اللہ کے حکم پر آ کر ماں کے پیٹ میں اس انسان کے ڈھانچے میں آ جاتی ہے۔ پھر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جو ہے ماں کے خون سے اس کی خوراک ناف کے راستے سے پہنچتی ہے، اور ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے بعد پھر ماں کے تھنچوں سے پاکیزہ دودھ پیتا ہے، پھر دنیا کی خوراکیں کھاتا ہے۔ بہرحال ہماری 2 چیزیں، ایک ہماری روح ہے اور ایک طرف ہماری جسم اور جسمانیت، اور یہ ہماری ظاہری خوراک ہے۔ لیکن یہاں روح اپنی جگہ کام کر رہی ہے۔ یہاں جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ دنیاوی مادی اور مٹی کی ضرورتیں ہمارے اوپر غالب۔ ہم جسمانی ڈاکٹروں کو تو پہچانتے ہیں، اپنی بیماری کا علاج کراتے ہیں، لیکن روح کا کون ڈاکٹر ہے؟ روح کا سکون کہاں ملتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں روح کا جو سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، اللہ کے ذکر سے قلوب جو ہے سکون اور اطمینان پاتا ہے۔ روحوں کا علاج اللہ نے ایمان میں رکھا ہے، اللہ کے ذکر میں رکھا ہے، آخرت میں رکھا ہے، لیکن یہاں امتحان ہے، یہاں اچھائی اور برائیوں کا امتحان ہے، اور سارے راستے اور ساری صلاحیتیں اللہ نے کھلی رکھی ہے۔ اسی یہاں حلال اور حرام کے راستے بھی کھلے ہیں، برے اور بھلے راستے بھی کھلے ہیں، لیکن جنت میں پہنچنے کے بعد ہماری روح جو ہے، ہماری روحانیت، ہماری نورانیت اتنی غالب ہوگی کہ جنت میں 1 ہفتے میں اللہ تعالیٰ دیدار فرمائے۔ سب سے جو بڑی نعمتیں ہیں یہاں اس دنیا میں اللہ کی معرفت اور یقین ہے، اور پھر اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا یعنی اللہ کا راضیپا اور اللہ کی رویت۔ یہ صحیح حدیثوں میں اور قرآن پاک میں اللہ کا دیدار، یہ جنت الفردوس کو جب دیدار کر کے آئیں گے، ایسا نور چمکے گا، ایسا نور چمکے گا کہ گھر والے آ کے کہیں گے آپ کی اتنا حسن و جمال کیسے بڑھ گئے؟ یعنی حسن جمال کا ایک اللہ تعالیٰ جنت میں بازار رکھے، اور اللہ کا وہاں دیدار ہوگا، اور حسن و جمال اور زیادہ بڑھے گا، اور زیادہ بڑھے گا۔ کیا فرشتے ہوں گے اور کیا دوسری مخلوقات ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، یہاں اس کو عناصر اربع، آگ، مٹی، پانی، ہوا، اور یہاں اختیار اور امتحان سے آزمایا ہے، لیکن جنت میں جب پہنچے گا تو اس کی روحانیت کمال درجے کی ہوگی، اس کی نورانیت کمال درجے کی ہوگی، اور حوروں سے نکاح اور ملنا بھی ہوگا، اور پاکیزہ نہروں میں نہانا بھی ہوگا، لیکن وہاں گندگی نام کی کوئی چیز نہیں،
اور برائی نام کی کوئی چیز نہیں، اور ہر سانس میں یہاں ہمارے اکابر خانقاہ اور اصلاح نفس والے ہمیں ذکر کی تلقین دیتے ہیں کہ جب سانس اندر جائے تو لا الہ الا اللہ، باہر آئے تو لا الہ، اور اندر جائے تو الا اللہ، اس کو پاس انفاس یعنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر، یہ مشق کرائی جاتی ہے، ہم کرتے بھی اور کہتے بھی، لیکن جنت الفردوس میں ہر سانس کے ساتھ اللہ کی یاد ہو۔ جنت میں ذکر کی تلقین کی ضرورت نہیں، ہر سانس کے ساتھ، کیونکہ وہاں اللہ کی ذات کا جلوہ، اللہ کی صفات کا جلوہ براہ راست ہو۔ یہاں اللہ نے ہمیں پردہ غیب میں رکھا ہے، دنیا میں اللہ نے پردہ غیب میں ہمیں رکھا ہے، یہ آسمان اور زمین کے بھی پردے ہیں، اور ہمارے لحاظ سے، ہماری مٹی کی آنکھوں سے ہم اللہ کی ذات کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی ذات عرش اور فرش سے لے کر ساری مخلوقات کو، ہمیں اور ہماری تمام ذات کو، بلکہ ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ تمہاری آنکھیں اللہ کو پا نہیں سکتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری نظروں کو اور تمہارے دیکھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ وہ اندر سے اندر کام بنانے والا، بڑی حکمت اور بڑی راز سے کام بنانے والا مولا ہے، اور پوری خبر رکھنے والا۔ دنیا اللہ کے قبضے سے باہر نہیں کہ بنانے کے بعد جو انڈسٹری فیل ہو رہی، مشینری فیل ہو رہی، ہمارے کاروبار فیل رہے، کارخانے ہم نے خود بنائے۔ اللہ کی انڈسٹری اور مشینری، اللہ کے کائنات کا نظام اتنا مضبوط، اتنا اس کے کنٹرول روم میں مضبوطی ہے، ایک ذرہ برابر بھی ڈھیل نہیں، ذرہ برابر بھی اللہ کو زیر اور جھونکا نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی عظمت والی ذات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا ملک یعنی ساری کائنات ہے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، بنانے کے وقت میں بھی طاقت، اور چلانے کے وقت میں بھی طاقت، اور فنا اور خاتمے کے وقت میں بھی طاقت۔ پھر یہ اللہ نے بھلائے اور برے حالات میں رکھے، یہ چوروں کو، ڈاکوں کو، ظالموں کو، سب کو چھوٹ کیوں دے رکھے؟ یہ اللہ نے امتحان کے لیے 4 دن کی چھوٹ دے رکھی۔ بڑی بڑی جبابرہ، اقاصرہ، فرائنہ یعنی فرعون آئے، کیسر و کسرا آئے، ظالم آئے، بڑے بڑے راکش بھی آئے، لیکن سب کی اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ 4 دن کے لیے اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑ پہ آتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پروردگار کی پکڑ اتنی مضبوط ہے، اتنی سخت اور تیز ہے، سب کا خاتمہ ہو گیا۔ کبھی ہٹو اور بچوں کی آوازیں لگتی تھی بادشاہوں کے لیے، 10,000 کی فوج آگے، 10,000 فوج پیچھے، بیچ میں بادشاہ سلامت، ہٹو بچوں بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ آج ان کا کوئی عطا پتہ بھی نہیں۔ اللہ کی سرزمین میں پتہ نہیں کتنے اولیاء آئے، کتنے انبیاء آئے، اور مارواڑی میں کہہ دوں کتنے بھلے لوگ آئے، کتنے برے لوگ آئے، کیا کیا رچنائیں رچی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جانے۔ اپنے وقت پہ سب کا صفایا ہو گیا۔ یہ ڈھیل کیوں دی ہے؟ یہ امتحان کے لیے پردہ ہے، سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں، لیکن امتحان کے لیے اللہ نے 4 دن کی ڈھیل دی رہی۔ بھلا راستہ اختیار کرو چاہے برا راستہ اختیار کرو، ایمان لاؤ چاہے کفر اختیار کرو۔ دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے، کیونکہ ایمان اور اعمال کے بدلے میں اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور ایمان اور اعمال کے بگڑنے پر بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ دونوں انجام تیار ہے، جزا بھی تیار، سزا بھی تیار۔ اسی اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ اتنی کھلی چھوٹ اور اتنی کھلی پکڑ کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کے اخلاق کی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں بھی کامیاب زندگی بنانے کی اور آخرت کی بھی کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔